BBC اردو کے فیس بک لائیو میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے حکومت نے پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم نافذ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں وہ دو صوبے یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاوہ اسلام آباد میں انہوں نے اس کو متعارف کروایا ہے، یکساں نظام تعلیم کو۔ اس یکساں نظام تعلیم کے لیے نئی کتابیں جو ہیں وہ چھاپی گئی ہیں، نئی درسی کتابیں چھاپی گئی ہیں جو بچوں کو اسکولوں میں پڑھانے کے لیے دی جا رہی ہیں۔ لیکن جب یہ کتابیں سامنے آئیں اور ان کو دیکھا گیا تو اس کے بعد حال ہی میں خاص طور پر سوشل میڈیا پر ان کتابوں کو لے کر بہت تنقید ہو رہی ہے۔ جو ایک موضوع خاص طور پر تنقید کا نشانہ بن رہا ہے وہ ان کتابوں میں خواتین یا بچیوں کا پورٹریل ہے کہ ان کو کس طرح پورٹرے کیا گیا ہے، اس کو لے کر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر، دونوں اطراف سے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ خواتین کو غیر ضروری طور پر کچھ اس طرح دکھایا گیا ہے کہ وہ مردوں سے کم نظر آئیں، یا ان کو روایتی اس انداز میں دکھایا گیا ہے جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے ساتھ کچھ حد تک رویہ رکھا جاتا ہے، ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ان کتابوں کے اندر تصویری شکل میں دکھائی گئی ہیں۔ دوسری جانب جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جہاں پر خواتین کو اس طرح دکھایا گیا ہے وہاں خواتین کا دوسرا رنگ جو ہے وہ بھی دکھایا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک خاتون جو ہے اس کو حجاب میں دکھایا گیا تو دوسری طرف ایک بچی، ایک خاتون جو ہے اس کو بغیر دوپٹہ لیے بھی دکھایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تیمور رحمان۔ تیمور پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں لمس یونیورسٹی لاہور کے اندر۔ اس کے علاوہ تیمور سے آپ واقف ہوں گے، ان کا لال بینڈ ہے جو بہت مشہور ہے، فیض کے کلام کو خاص طور پہ آپ بہت پروموٹ کرتے ہیں۔ تو تیمور سے ہم بات کریں گے ان کتابوں کو لے کر۔ ہمارے پاس کچھ کتابیں موجود بھی ہیں جو ہم نے کچھ رینڈملی سلیکٹ کی ہیں، جن میں سے ہم آپ کو کچھ تصویریں دکھائیں گے جن کے حوالے سے تنقید کی جا رہی ہے یا جن کے حوالے سے بحث جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ دکھانا چاہوں اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں۔ اگر آپ ان ساری کتابوں کے اندر دیکھیں تو ان کے اوپر جو آپ کو ایک تھیم نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہر کتاب کے ٹائٹل پیج کے اوپر جو خواتین ہیں ان کو یا تو حجاب کے اندر دکھایا گیا ہے یا دوپٹہ لیے ہوئے دکھایا گیا ہے، پردے کے اندر دکھایا گیا ہے۔ ایک تصویر جس کے اوپر خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہو رہی ہے جس کو لے کر، وہ 5th گریڈ کی یہ والی کتاب ہے جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ صوفے کے اوپر بیٹھے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اس تصویر کو لے کر سوشل میڈیا پہ جو تنقید ہے وہ اس کا دائرہ اس بات کے ارد گرد ہے کہ خواتین کو نیچے بٹھایا کیوں دکھایا گیا ہے، کیا خواتین کو بھی صوفے کے اوپر دکھایا جا سکتا تھا یا نہیں۔ تو یہ بھی ایک ڈسکرمنیشن کی شکل ہے جس کو کہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کتابوں کے ذریعے۔ تو باقی کتابوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر کتاب کے اندر جو ایک کامن تھیم ہے وہ یہی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ گریڈ 1 کی انگلش کی بک میں دیکھیں تو جو لڑکی ہے اس نے حجاب کیا ہوا ہے، اسی طرح یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لڑکی نے حجاب کیا ہوا ہے، یہاں بھی خاتون نے اس کتاب کے اندر بھی حجاب پہنا ہوا ہے۔ تو ایک تو تنقید جو سب سے بڑی ہو رہی تھی خاص طور پہ خواتین کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، وہ یہ تھی کہ یہ خواتین کو حجاب میں دکھانا کیوں ضروری تھا، اس کے بغیر بھی دکھایا جا سکتا تھا۔ اور اس طرح دکھانے سے آپ اپنی جو نئی جنریشن ہے، خاص طور پہ جو لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، ان کی جو تربیت ہے وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو تیمور صاحب سے ہم بات کریں گے اسی حوالے سے کہ آپ کو ان کتابوں کو دیکھ کر آپ کو جو پہلا امپریشن ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ کیا یہ جو تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ وہ واقعی درست ہے یا ایسی بات نہیں ہے؟ اگر تو کتابوں کے کورز کو دیکھا جائے تو جو سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے وہ جائز محسوس ہوتی ہے۔ اگر کتابوں کو تفصیل سے کچھ اندر ان کے دیکھا جائے تو ہمیں بہت ساری ایسی امیجز بھی ملیں گی جس میں خواتین جو ہیں وہ حجاب انہوں نے نہیں لیا ہوا۔ مثال طور پہ آپ یہ دیکھیں، عارفہ عبد الکریم کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی جنہوں نے حجاب نہیں لیا ہوا ویسے، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف پروفیشنز کی خواتین ہیں، ایک نے حجاب لیا ہوا ہے، باقیوں نے جو پروفیشن کے کپڑے ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں۔ ایک سوال میرے ذہن میں یہ ضرور آتا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے حجاب لیا ہوا ہے، یہ بھی کوئی، یہ تو میرا نہیں خیال کہ اسلام کے کسی پیمانے میں آتا ہے، کیونکہ جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حجاب لینا ضروری ہے وہ بھی یہ بچیوں کے لیے، چھوٹی بچیوں کے لیے نہیں کہتے، کوئی 5 سال کی عمر کی بچی کے لیے نہیں کہتے، وہ تو
اس خاتون کے لیے کہا جاتا ہے جو کہ میچور ہو چکی ہو, جو کہ ایڈلٹ ہو, اس کے لیے کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں نا, یہ ایک اور امیج ہے. اب یہاں پہ لڑکیوں نے کسی قسم کا حجاب نہیں لیا ہوا. سو اٹس اے مکس سچویشن. مگر ظاہری بات ہے کہ جو گرافک آرٹسٹ جس نے کہ کور ڈیزائن کیا, اس کو تو کوئی انسٹرکشن ہوگی شاید, محسوس ایسے ہو رہا ہے کم سے کم اس سیمپل سے, کہ خواتین کو پردے میں ہی دکھایا جائے یا باحجاب دکھایا جائے. اب یہ دیکھیں, یہ بہت ہی چھوٹی بچیوں کی تصویر ہے. اور میں مطلب گورنمنٹ کے اسکولس, کالجز اور پبلک اداروں میں بہت جاتا ہوں. اتنی چھوٹی بچیاں جو ہیں پاکستان کے اندر نہیں کرتی حجاب. نہ کوئی میرا خیال ہے کہتا ہے ان کو کہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ اتنی چھوٹی بچیاں بھی پردہ کریں, جو 5 سال کی لڑکی ہو یا 6 سال کی لڑکی ہو. کچھ لوگ کرواتے بھی ہیں. تو ان تصویروں کو دیکھ کے جو بچے ہیں جو یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں, ان کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ کیا سبق لیں گے اس میں سے؟ میرا خیال ہے شاید وہ یہ سبق ہی لیں جو سبق شاید پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والے دینا بھی چاہ رہے ہیں, کہ جو اسلامی ثقافت ہے اس کے اندر حجاب لینا جو ہے وہ ضروری ہے. اگرچہ آپ بھی جانتے ہوں گے, اور شاید آپ کے ویورز بھی یہ بات جانتے ہوں, کہ یہ ایک کنٹروورشل پوائنٹ ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے علماء ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کی روشنی میں کہ ماڈسٹ ڈریس کرنا تو ضروری ہے, مگر کہیں پر یہ تلقین نہیں کی گئی کہ آپ کو اس قسم کا مخصوص لباس پہننا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہرحال ایک بات آئے گی. اور دوسرا ساتھ یہ کہ اگر تو ہم اپنی پاکستان کی ثقافت کی بات کریں یا پنجاب کی ثقافت کی بات کریں, تو دوپٹہ تو پاکستان اور شاید پنجاب کی خاص طور پہ سندھ کی ثقافت کا ایک بڑا پرانا حصہ ہے, خاص طور پہ پنجابی ثقافت میں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سکھ خواتین ہیں وہ بھی دوپٹہ لیتی ہیں, اگرچہ سچ ان کے مذہب کے اندر یا ایسی کوئی بات نہیں, مگر وہ ان کی ثقافت کا ایک حصہ ہے. تو اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ شاید ہماری ثقافت کی اتنی عکاسی نہیں کر رہا جتنی کہ یہ ان لوگوں کی سوچ کی عکاسی کر رہا جو چاہتے ہیں کہ ہماری ثقافت زیادہ اس طرز کی بنے جس طرز سے وہ اسلام کی ثقافت کو سمجھتے ہیں. یا دیکھتے یہ بات بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے کہ حجاب جو ہے یہ تو عربک کلچر ہے, یہ ہمارا کلچر تو ہے ہی نہیں. تو اگر آپ اپنا کلچر ہی دکھانا چاہتے تھے تو آپ حجاب کیوں, آپ دوپٹہ دکھاتے؟ تو کیا وہ بات کس حد تک درست ہو؟ آئی تھنک وہ بات ڈیفینیٹلی درست ہے کہ اگر آپ ایک جنرل سروے کر لیں تو جو پنڈ کے اندر عام محنت کش خواتین ہیں وہ تو حجاب نہیں لیتی, وہ تو دوپٹہ ہی لیتی ہیں پنجاب کے اندر خاص طور پہ. اور جو حجاب یا نقاب جہاں پہ لیا جاتا ہے, برقع لیا جاتا ہے, وہ اکثر پنڈ کے اندر اپر کلاسز میں لیا جاتا ہے. یہ کچھ لوگوں کے لیے حیران کن بات ہوتی ہے, مگر دیٹ از دا ٹروتھ. اور شہروں کے اندر وہ مڈل کلاس کے لوگ اکثر اس کو, کچھ حصہ مڈل کلاس کے لوگوں کا, وہ بھی ورکنگ کلاس کے لوگ نہیں لیتے, مگر مڈل کلاس کے لوگوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ ہمیں شاید کوشش کرنی چاہیے کہ اگر تو ہم پیورلی عکاسی کرنا چاہتے ہیں اپنی کلچر کی, جو ضروری نہیں ہے بائی دا وے ایک ایجوکیشنل بک میں, یہ ضروری نہیں کہ آپ عکاسی کریں کیونکہ آپ ایک ماڈل پیش کر رہے ہیں ایجوکیشن بک میں. صرف آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہماری ثقافت میں یہ کچھ ہوتا ہے. ہماری ثقافت میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ان کتابوں میں نہیں ہونا چاہیے. تو بٹ رول ماڈل جو آپ کم سے کم ڈپکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک عورت کو حجاب اگر ایک عورت لے تو بہتر ہے. اگرچہ کیونکہ اور بھی امیجز ہیں تو کم سے کم یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ لازمی ہے, مگر یہ ضرور میسج ملے گا بچوں کو کہ یہ بہتر ہے. تو کون سا میسج اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ جو دوسری طرف والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لبرلز جو ہیں وہ خاص طور پہ ایسے ہی خواہ تنقید کر رہے ہیں, کیونکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں پوری پکچر دیکھیں آپ بک کے اندر تو اس میں خواتین کو بغیر دوپٹے کے بھی دکھایا گیا ہے. تو آپ کو بکس کو دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ کون سی سائڈ جو ہے وہ ڈومیننٹ نظر آتی ہے, کون سا تاثر آپ کو زیادہ ڈومیننٹ نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوئی ون سائڈڈ بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ دیکھیں اب یہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس لڑکی نے یا خاتون نے صرف دوپٹہ لیا ہوا ہے, کوئی حجاب نہیں لیا ہوا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کنورسیشن ہو رہی ہے, مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے, لڑکی بھی بیٹھی ہوئی, کوئی جس کو کہنا چاہیے نا ایک سیگریگیشن نہیں پریکٹس کی جا رہی. تو مکسڈ قسم کا معاملہ ہے جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے, مگر کور سے کم تاثر یہی مل رہا ہے
جو لبرلز کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ درست ثابت ہو رہا ہے. اور اندر سے جو شہباز گل صاحب نے آج بڑی دھواں دار قسم کی تقریر کی ہے میڈیا پہ, اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں, ورائٹی ہے, مکسچر ہے. تو اس کو میرا خیال ہے ایک نظر دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ورائٹی اندر دکھ سکتی ہے تو شاید کورز پہ بھی دکھ سکتی ہے. میرے خیال میں اس جو میں نے کچھ کتابوں کو دیکھا ہے, مجھے یہ لگا کہ اس کے اندر جو پہلے ہماری ٹیکسٹ بکس کے اندر نہیں تھی ایک چیز, وہ لانے کی کوشش کی گئی ہے, اور وہ شاید ہیں کہ تصویری کہانیاں جو ہیں ان کی مدد سے بچوں کو پڑھایا جائے یا سکھایا جائے. ان کی ایگزیکیوشن کس طرح ہوئی ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے, کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ کوالٹی اس میں کافی امپرومنٹ کی گنجائش ہے. ابھی بھی بکس بہت ٹیکسٹ ہیوی ہیں, لیکن وہ تصویری کہانیاں جو ہیں یا پکچر سٹوریز جو ہیں ان کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ دکھائی جائیں ان کے طریقے سے, اس طریقے سے بچوں کو پڑھایا جائے. اور شاید اس کی ایگزیکیوشن کے اندر غلطی ہوئی ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر حجاب دکھایا گیا ہے بچوں کو پہنے ہوئے, تو اب یہاں پر اگر آپ اس تصویر کے اندر دیکھیں تو جو خاتون ہیں انہوں نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے, لیکن جو بچی ہے اس نے حجاب پہنا ہوا ہے. سو دس از کائنڈ آف اے کلیش آف کلچرز ایز ویل, کہ جی آپ ایک ہی چیز میں دونوں دکھا رہے ہیں. تو جو شاید پرنٹ کر رہے تھے وہ کنفیوز تھے کہ جی, یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جو چیز ڈپکٹ کر رہے ہیں یہ کیا ہے. کیا ایسا تاثر مل رہا ہے یا انٹینشنلی اس کو اس طرح ہی بنایا گیا آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ جو گرافک آرٹسٹ جس نے کور ڈیزائن کیا ہوگا, کور پہ زیادہ توجہ جاتی ہے نا جی, کیونکہ وہ فرسٹ امپریشن ہے. اگرچہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ڈونٹ جج بک بائی اٹس کور, بٹ وی آل ڈو. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو گرافک آرٹسٹ ہے اس کو کوئی انسٹرکشن, کوئی ہدایت تو ہوگی کہ کور پہ کم سے کم ایسی کوئی خاتون نہ ہو جس نے سر پہ دوپٹہ نہ لیا ہو. یہ تو محسوس ہو رہا ہے کور سے. اس حد تک میرا خیال ہے جو لبرلز تنقید کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر وہ درست کر رہے ہیں, مگر یہ بات بھی اپنی جگہ ہے, حقیقت ہے کہ اندر بہت ساری ایسی ڈپکشنز بھی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہی امپریشن مل رہا ہے. دوسری آپ نے تصویروں کی بات کی, میں تو بہت اس چیز کے فیور میں ہوں کہ بچوں کی کتابوں میں زیادہ سے زیادہ تصویریں ہونی چاہیے. میں تو بڑوں کی کتابوں میں بھی سمجھتا ہوں کہ السٹریشنز اگر ہوں, ڈائیگرامز ہوں اور ہسٹوریکل پکچرز ہوں تو وہ بہت ہیلپ کرتا ہے, کیونکہ انسان کا مائنڈ جو ہے وہ ویژول لرنر بھی ہم ہیں. تو مگر میں نے یہ دیکھا, انگریزی کی کتاب بھی اگر ہم پہلی گریڈ کی اٹھا کے دیکھیں اور اردو کی کتاب بھی دیکھیں تو اگرچہ کوشش کی گئی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تصویریں ڈالی جائیں, اردو کی کتاب میں کم تصویریں ہمیں پھر بھی ملتی ہیں اور بہت زیادہ ٹیکسٹ ملتا ہے. اور انگریزی کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ تصویریں ملتی ہیں اور ٹیکسٹ بھی ذرا کھلا کھلا لکھا ہوا ہے, اگرچہ کچھ الٹ پھلٹ بھی ہوا ہے, مگر بہرحال تو ابھی بھی اس میں کافی گنجائش ہے امپروومنٹ کی. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں ان کی تھکنس میں بھی کافی فرق ہے, تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انگلش کی کتاب میں شاید انہوں نے کچھ چیزیں لفٹ کی ہیں دوسری ٹیکسٹ بک سے, جس کی وجہ سے کچھ حد تک فارمیٹنگ اردو کی کتاب سے بہتر ثابت ہو رہی ہے. ایک دوسرا یہ کہ ابھی بھی گریڈ 1 کی ٹیکسٹ بک چاہے انگریزی ہو یا اردو ہو, دونوں میں بہت زیادہ ٹیکسٹ ہیوی مٹیریل ہے, بہت زیادہ. یہ گریڈ 1 کی اردو کی کتاب اگر آپ دیکھیں تو اس میں انتہا درجے کا ٹیکسٹ ہیوی مٹیریل ہے. اتنا چھوٹا بچہ کبھی بھی اتنا ٹیکسٹ ہیوی مٹیریل نہیں پڑھ سکے گا, انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی. انگریزی میں بھی بہت زیادہ ٹیکسٹ ہیوی ہے. کچھ تو اس میں سے چیزیں ہیں جو کہ ٹیچرز کو انسٹرکشنز ہیں تو مجھے سمجھ آتی ہے, مگر دیکھیں ایکسرسائز کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ. مطلب بچے کی اپنی ایکسرسائز کی جگہ نہیں ہے کہ بچہ اگر چاہے کہ میں ہو واز سیڈ, میں یہاں پہ کوئی تصویر بناؤں یا کچھ ایسا کروں. انگریزی میں پھر بھی تھوڑی تھوڑی جگہ یہاں پہ دیکھو آپ کو فری اسپیس مل رہی, جہاں پہ آپ ڈرا کر سکتے ہیں, آپ لکھ سکتے ہیں, آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, آپ کاپی کر سکتے ہیں. اردو کی ٹیکسٹ بک میں آپ کو جگہ جو ہے بہت ہی کم نظر آئے گی کہ آرام سے اس کے اندر کریٹ کی جا سکتی تھی, اس کے لیے زیادہ ورک بک کی ضرورت بھی نہیں پڑنی تھی اگر آپ اسی کے اندر اس کو. بالکل. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں تو 20 سال سے پڑھا رہا ہوں, 20 سال سے زیادہ ہو گئے. سب سے اہم بات جو ہوتی ہے نا ایک ٹیچر کے لیے اور ٹیکسٹ بک کے لیے, وہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ انفارمیشن کیا امپارٹ کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ کیوروسٹی پیدا کر سکتے ہیں بچے میں یا نہیں, دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں. کیا بچہ خود سے شوق سے اپنی اسکول کی کتاب نکالے گا کہ اور رات کو کہے گا اپنی امی کو کہ امی مجھے یہ کہانی سنائے. جب بچے نے خود سے کتاب اٹھانی شروع کر دی نا تو آپ سمجھیں وہ ٹیکسٹ بک کامیاب ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی طور پر کتابیں شائع ہوئی ہیں اس پہ کئی دہائیوں کی تحقیق ان کے پیچھے ہے, اور دنیا کے سب سے بہترین جو ماہر تعلیمیات ہیں, تعلیم
کے ماہر ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، پیڈاگوجی کے جو ماہر ہیں وہ ان کتابوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹیکسٹ ہونا چاہیے. اب گریڈ 1 کی اردو کی کتاب اور پھر اس کے بعد گریڈ 3 کی اردو کی اور گریڈ 2 کی اردو کی کتاب میں آپ دیکھیں کہ نہ تو ان کی لینس میں کوئی بہت فرق ہے، ایک ہی سائز ہے. گریڈ 1 میں بھی اتنی لمبی کتاب ہے جتنی گریڈ 2 میں ہے، جتنی گریڈ 3 میں ہے. یہ 2 ہے، یہ 3 ہے. اور ٹیکسٹ بھی اسی طرح ہے، اتنا ہاں، ہی ہیوی ٹیکسٹ ہے. یعنی کہ لیولز میں کوئی خاص فرق ہی نہیں ہے. یہ بھی مجھے ویسی کتاب لگ رہی ہے جیسے مجھے یہ کتاب لگ رہی ہے، یہ بھی مجھے ویسی لگ رہی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ گریڈ 1 گریڈ 2 اور گریڈ 3 کی کتابوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے ان کی ڈفیکلٹی لیول میں. گریجول جو بالکل جو گریجول امپروومنٹ ہوتی ہے، یہ کتاب اتنی ہونی چاہیے تھی، یہ کتاب پھر اتنی ہو سکتی تھی، یہ کتاب پھر اتنی ہوتی. تو ایک تو کتاب کی جو تھکنس ہے وہ ہمیشہ ہر لیول پہ چینج ہوتی ہے. دوسرا رائٹنگ پہلے لیول پہ ہمیشہ بہت بڑی ہوتی ہے، دوسرے لیول پہ چھوٹا فونٹ، تیسرے لیول پہ اور چھوٹا فونٹ وغیرہ اس طرح کر کے. پھر پہلے لیول پہ زیادہ سے زیادہ تصویریں ہونی چاہیے اور کم سے کم ٹیکسٹ ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اسپیس ہونی چاہیے کہ ادھر کچھ بناؤ، جو مرضی دل کرتا ہے بناؤ، شکلیں بناؤ، جو مطلب ڈرا کرو، بے شک ہیو فن ود اٹ، کلرنگ کرو اس پہ. پھر آہستہ آہستہ یہ آپ کم کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ گریڈیشن جو ہے ٹیکسٹ بکس کی وہ بھی نہیں نظر آ رہی. سو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو کریکولم ہے اس پہ ابھی کافی اور کریکولم کی جو امپلیمنٹیشن ہے انٹو ٹیکسٹ بکس اس پہ ابھی کافی کام کرنے کی کام اور ضرورت ہے. توجہ کی اور مزید ضرورت ہے. چلیں یہ تو ایک وہ بحث ہے جس کے اوپر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ابھی بہت امپرومنٹ کی گنجائش ہے. جو ابھی ہم جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے بحث بھی چل رہی ہے، اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کچھ کتابوں کے اندر جو کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی یہاں پہ بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہیں، شاید ہم دکھا نہیں پائیں گے، لیکن کچھ کتابیں جو ہم نے دیکھی ہیں جس کے حوالے سے ہم نے BBC پر سٹوری بھی کی ہے اور اس کے اندر وہ معلومات موجود ہیں. اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جی خواتین جو ہیں وہ لیڈنگ رول میں نہیں دکھائیں گی. لیڈنگ رولز کی جب بھی بات کی گئی ہے تو اس میں مرد دکھائے گئے ہیں اور خواتین کو سپورٹنگ رول میں دکھایا گیا ہے. جیسے کہ اگر فاطمہ جناح کی مثال دی گئی ہے تو ان کو دکھایا گیا کہ انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، ان کو لیڈنگ رول کے اندر نہیں دکھایا گیا. تو یہ بھی ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، کیا یہ ضروری تھا اور اس سے بچوں پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. یہ فاطمہ جناح کا ہے جس میں لکھا ہے، ہاں اگر ہم اس کو دکھا سکیں. جی ضرور. یہ چیز ہے. ہاں ادھر لکھا ہے مس فاطمہ جناح واز دا ینگر سسٹر آف قائد اعظم محمد علی جناح. She was born in 1893. Her keen interest in education helped her to complete her studies. She was a dentist by profession and later on gave it up to help her brother in the Pakistan movement. یہ وہ نقطہ ہے جس پہ تنقید ہو رہی ہے. جی ایسے اس پہ واقعی توجہ کی دینے کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ جو میرا خیال ہے کہ اس پہ کسی ہسٹورین کو آپ بلائیں کہ کیا چیز فاطمہ جناح نے، ظاہری بات ہے اپنی بھائی کی قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت امداد کی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہم مادر ملت ان کو کسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا بھی ایک اہم کردار تھا اس تحریک کے اندر ان ایڈیشن ٹو ہیلپنگ ہر برادر. اور پھر ہر کین انٹرسٹ ان ایجوکیشن ہیلپ ہر ٹو کمپلیٹ ہر اسٹڈیز سے بہتر ہوتا کہ اگر ہم ان کی جو اچیومنٹس ہیں پاکستان کی خواتین کے لیے اس پر کچھ بات چیت کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بہت بہتر ہوتا. صحیح. اور اگر اسی نقطے کی ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ انٹینشنل ہوگا یا یہ اس میں کچھ اس کا خیال نہیں رکھا گیا ہے اس کو لکھتے ہوئے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو کہ یہ انٹینشنل ہے یا اس کا خیال نہیں رکھا ہوا گیا، کیونکہ دیکھیں یہ بات جو ہے نا وہ تو پاکستان کے سماج کے اندر عام پائی جاتی ہے کہ عورت کا جو بنیادی کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے، بچوں کی دیکھ بھال کرے، ایک اچھی ماں ہو اور اگر پھر وقت ملے تو ٹھیک ہے وہ پروفیشن میں بھی شامل ہو سکے. تو یہ روایتی طور پر تو یہی بات قبول کی جاتی ہے اور اکثر خاندانوں میں بھی یہی سوچ ہے، مگر اس سوچ کو اب جدید دنیا کے اندر دوسرے ملکوں کے اندر آلریڈی یہ تبدیل ہو گئی ہے اور ہمارے ملک کے اندر بھی اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ضرور ماں ہو سکتی ہے مگر اس کی اول پہچان یہ ضروری نہیں کہ یہ ہو. اس کی اول پہچان جو ہے وہ اس کا پروفیشن، اس کا کام، اس کی اچیومنٹس، اس کی لائف اسٹرگل، اس کا جو تخلیقی
کام ہے، عمل ہے، وہ ہونی چاہیے. تو آئی تھنک کہ کچھ حد تک ہو سکتا ہے یہ انٹینشنل بھی ہو، مگر کچھ حد تک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی روایتی سوچ جو ہے وہ آگے جا رہی. مگر بہرحال اسی لیے ضروری ہے نا کہ ایک جدید دنیا میں نیا کردار پاکستانی عورت کا کیا ہوگا، اس کی پہچان کیا ہوگی، اس پر میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو توجہ دے کر تو پھر ڈیزائن کرنا چاہیے کہ کیسے ہم بہتر طریقے سے رول ماڈلز بچوں کے لیے پیدا کر سکتے ہیں. ایک آخری سوال اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں، آپ کے خیال میں یہ کتابیں جو قومی یکساں قومی جو نظام ہے اس کے لیے چھاپی گئی، یکساں قومی نصاب جو ہے جی اس کے جی لیے چھاپی گئی ہیں، جی. کیا یہ پریکٹیکل ہیں؟ کیا یہ پڑھائی جا سکیں گی؟ بچوں کے لیے کتنا آسان ہوگا ان کو پڑھنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکسیزفل نہیں ہوگی. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. افسوس اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان پرنسپل اصولی طور پہ یکساں قومی نصاب میں کوئی ایسی کفاہت نہیں، کیونکہ جو غریب کا بچہ بھی کو بھی وہی تعلیم ملنی چاہیے جو کسی امیر کے بچے کو ملے. مگر ان کتابوں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اٹینشن دی گئی ہے جو کہ ایک اچھی ٹیکسٹ بک کو دینی چاہیے. اس وجہ سے میں یہ نہیں صرف کہہ رہا کیونکہ کور پہ خواتین نے حجاب پہنا ہوا ہے. میری پرنسپل تنقید ان پر یہ ہے کہ جو پیڈاگوجیکل امپیکٹ آپ چاہ رہے ہیں وہ یہ کتابیں اچیو نہیں کر سکیں گی. گریڈ 1 کی کتابیں بہت مشکل ہیں اور میرا خیال ہے بچوں کے اندر وہ دلچسپی پیدا نہیں کریں گی. جس مٹیریل پہ یہ چھپی ہوئی ہیں وہ بھی اتنی اچھی کوالٹی نہیں ہے. کئی صفحے اس کے الٹے پھلٹے رینڈملی دیکھا ہم نے، مگر کئی صفحے الٹے لگے ہوئے ہیں جو کہ ہمیشہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا مسئلہ رہا ہے. تو کوالٹی کتاب چھاپنا جس کتاب کے اندر بچے کو دلچسپی پیدا ہو اور مزہ ہے اس کو پڑھنے کا، اور اس کی ڈیفیکلٹی لیول، اس کی کوگنیٹیو لیول کے حساب سے وہ کتاب بنی، یہ سب سے اہم بات ہے ٹیکسٹ بک کے لیے. باقی ساری باتیں میرے لیے سیکنڈری ہیں. میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ 5 سال 6 سال کے بچے کا جو کوگنیٹیو لیول ہے اس لیول کی کتاب آپ نے لکھی. یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ ہائیلی ایک اسپیشلسٹ کا کام ہے. میں بھی نہیں کر سکتا، میں تو یونیورسٹی ٹیچر ہوں. یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے سال سال اس کی ایکسپرٹیز کی ہے، اس نے اسٹڈی کیا ہے کہ کون سی چیز بچوں کس عمر کے بچوں کے ساتھ کامیاب ہے اور کون سی چیز کامیاب نہیں. پھر بچوں کے اپنے تجربات سے آپ نے وہ چیزیں سکھانی ہیں ان کو. ٹھیک ہے، بچے کو اگر کہ تجربے میں ہے، جو مثال طور پہ ہماری انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہیں، پاکستان کی انوائرمنٹ میں وہ چیزیں اگر آپ شامل کریں گے تو بچہ جلدی سیکھے گا. اگر آپ ولایت کے کسی فروٹ کی بات کریں گے تو اس کو پتہ ہی نہیں وہ فروٹ ہے کون سا. ایووکاڈو کی بات کریں گے تو نہیں فرق. آم کی بات کریں گے تو بچہ کہے گا ہاں یہ تو بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو کنٹیکسچولائز اٹ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں ان بکس کو اس بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں کہ جو کوگنیٹیو لیول ہے اس کے حساب سے میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیزائن کی گئی ڈیزائن کی گئی مناسب. اور اگر ہم خواتین کے پورٹریل کی بات کریں تو اس سے نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نقصان تو یہی ہے کہ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، مگر ایک پورا پاکستانی سوسائٹی ہو یا مسلم سویلائزیشن ہو، اس میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ اس وقت ہے کہ جو روایتی رول خواتین کا رہا ہے ہمارے سماج کے اندر اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں. جو روایتی رول ہے بہرحال اس کو سمبلائز کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں منسلک ہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے، مگر اس کو سمبلائز کیا جاتا ہے پردے سے. جو با پردہ عورت ہے وہ روایتی ہے، جو پردے سے میں عورت نہیں ہے. یہ میں آرگیومنٹ ضروری نہیں کہ درست ہو، ضروری نہیں کہ پنجاب کی روایتی عورت با پردہ ہو، مگر بہرحال یہ ایک پیراڈائم ہے. تو اس پیراڈائم کو دیکھنے کی اور انالائز کرنے کی ضرورت ہے. میں اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتا ہوں جس کا یہ خیال ہے کہ روایتوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خواتین کے نئے کردار کو اور ایک نئے کردار کی شکل میں اور کئی کرداروں کی شکل میں خواتین سامنے آئیں. ہمارے شانہ بشانہ سماجی زندگی میں اور قومی زندگی میں ہر شعبے میں وہ حصہ لیں اور ان پہ کسی قسم کی اس حوالے سے روک تھام، قانونی تو نہیں مگر ثقافتی روک تھام، گھروں کے اندر روک تھام کو ختم کرنے کے بجائے الٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں خواتین کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ڈاکٹرز بنیں، انجینئرز بنیں، زندگی کے ہر شعبے میں وہ جائیں، وہ پوئٹس بنیں، وہ سائنٹسٹ بنیں، اور ان روایتی رول سے نکل کر جن چیزوں کو غیر روایتی سمجھا جاتا ہے ان کے اندر جن سوشل رولز کو میل اونلی رول سمجھا جاتا تھا، پالیٹکس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف مردوں کا کام ہے،
یا ہو سکتا ہے فیکٹری چلانا یا بزنس کرنا یہ مردوں کا کام ہے. تو یہ روایتی طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا، مگر ان روایتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. اور یہ کتابیں جو ہیں یہ ایک اپرچونٹی تھی آپ کے لیے جی بالکل، جو کہ نہیں ہو سکتی. جی بالکل. میرا خیال ہے کہ ہمیں اسی بات کو بار بار انکریج کرنا چاہیے کہ خواتین اپنے روایتی کردار میں بھی ہمارے لیے باعث عزت ہیں، اور ان کرداروں کے اندر بھی ایک جگہ لکھا بھی ہوا ہے اس کتاب کے اندر کہ خواتین کو اگر موقع ملے تو وہ ہر رول کے اندر ایک نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں. اس میسج کو تھرو آؤٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور امیجز جو بھی سلیکٹ کی جائیں وہ اس میسج کو ذہن میں رکھ کے سلیکٹ کی جائیں کہ خواتین کو آل واکس آف نیشنل لائف میں حصہ لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ تیمور صاحب. تھینک یو. آپ نے تیمور رحمان کی باتیں سنی. اس حوالے سے بحث ابھی بھی سوشل میڈیا پر جاری ہے، اور غالباً آنے والے کچھ دنوں میں یہ شاید ان کتابوں کو لے کر یہ بحث چلتی رہے گی. اس کے حوالے سے ہم مزید بھی اپنی ویب سائٹ پر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ وہاں ضرور آ کر ہماری کہانیاں پڑھیے گا.